شہادت کا پورا بن کر کے جب اپنی آخری نگاہ خیمے میں ڈالوں تو کہیں بہن زینب کی اداسی دیکھ کر میں گھبرا نہ جاؤں، کہیں سکینہ کے خشک ہلکوں دیکھ کر میں پریشان نہ ہو جاؤں، کہیں بیمار زین العابدین کو دیکھ کر کے میرے ہمت جواب نہ دے دے۔ اے صابرہ بنت صابرہ، آج مجھے صبر کا درس عطا فرما دو، آج صبر کی تلقین عطا کر دیجئے میری مقدس ماں، اے عزت ماں، اے تقدس ماں، اے میری طاہرہ ماں، میری مقدس ماں، میری پاکیزہ ماں، اے اے میری خاتون جنت ماں، میری پیاری ماں، مجھے خیرات میں صبر عطا فرما دے۔ آج آپ کا بیٹا حسین آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے۔ ماں تمہاری طہارت کو سلام، ماں تمہاری عظمتوں کو سلام، ماں تمہاری رفتوں کو سلام، اے ماں تمہاری بلندیوں کو سلام، ماں تمہاری تقدس کو سلام، ماں تمہارے تقوی کو سلام، ماں تمہاری پرہیزگاری کو سلام، ماں تمہاری عبادتوں کو سلام۔ اے میری مقدس ماں، اپنے بیٹے حسین کا یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول کر لو۔ حسین آخری سلام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب ایک بیٹا اپنے ماں کے پہلو میں تڑپتا ہے تو ماں پر کیا بیتتی ہے، ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ جب میرا حسین پہلوئے فاطمہ میں جنت البقیع میں جب دل کی گہرائیوں سے آنسو بہا کر کے دل کو تڑپا کر کے اپنی ماں فاطمہ کی بارگاہ میں جدائی الوداعی سلام پیش کیا ہوگا، اس وقت قبر کے اندر خاتون جنت پر کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت فاطمہ کو آخری سلام کر کے حسین اعظم چلے۔ یاد کرو، نگاہ ڈالو، راستے مدینہ چھوٹ رہا ہے، میرے آقا حسین مدینے سے جا رہے ہیں۔ آج کسے مدینے سے جانا پڑ رہا ہے؟ جس کا سب کچھ مدینے میں ہے، جس کے نانا نے مدینے کو مدینہ بنایا، جس کے نانا نے مدینے کو مدینہ بنایا، جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہے، جسے جنتی کا جوانوں کا سردار بنا دیا گیا ہو، جو دنیا ہی میں تمام جوانوں کا سردار بن گیا۔ آج اس حسین کو مدینہ سے جانا پڑ رہا ہے، جس کا سب کچھ مدینے میں، ماں مدینے میں، باپ مدینے میں، بھائی مدینے میں، احباب مدینے میں، رشتہ دار مدینے میں، ماموں مدینے میں، سارا کنبہ مدینے میں، جس کا گھر مدینے میں۔ مدینہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں۔ آج ہی لوگ جاتے ہیں، ہفتے 10 دن تک مدینہ شریف میں رہتے ہیں، مگر جب وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، لوٹنا ہوتا ہے کہ آج کل ہمیں مدینہ چھوڑنا پڑ جائے گا، گنبد خضرا سے دور ہو جائیں گے، تو ہاتھی بلک بلک کر روتے ہیں، تڑپ تڑپ کر کے روتے ہیں، آنسو بہا کر کے روتے ہیں۔ اے میرے مولا، زندگی کی تمام سانسیں یہی عطا فرما دے، مگر اب ہمیں گنبد خضرا سے دور مت کر، سنہری جالیوں سے دور مت کر، اسی سنہری جالی کے چھائے میں ہمیں موت عطا فرما دے۔ یہ عام حاجیوں کا رونا ہے، مگر میرے آقا حسین جب مدینے سے چلے ہوں گے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا روئے ہوں گے، کتنے آنسوؤں کے قطرات رہے ہوں گے۔ کیوں مدینہ چھوڑنا کوئی آسان نہیں۔ ہم اور آپ زندگی بھر کے لیے نہیں، سال 2 سال کے لیے جب اپنے گھر، اپنا آنگن، اپنی ڈیری چھوڑ کر کے پردیس کمانے کے لیے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے 6 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے، ہمیں معلوم ہے سال مکمل ہونے کے بعد واپس آ جائیں گے، ہمیں معلوم ہے 2, 2.5, 3, 4 سال کے بعد ہم سعودی کما کر، دبئی کما کر کے، امریکہ سے ہو کر کے ہم واپس آ جائیں گے، مگر آنکھوں میں آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ماں کا گھر چھوٹ رہا ہے، ہماری تحریر چھوٹ رہی ہے، ہمارا گھر چھوٹ رہا ہے، جہاں پیدا ہوئے وہ وجہ وہ جگہ چھوٹ رہی ہے، جہاں کھیلا ہے وہ گلیاں چھوٹ رہی ہیں۔ حسین کو بھی درد ہوا ہوگا، ارے وہ حسین کو چھوڑنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ماں کا آستانہ چھوٹ رہا ہے، نانا جان کا روزہ چھوٹ رہا ہے، بھائی کا مزار چھوٹ رہا ہے، در اور گھر چھوٹ رہا ہے۔ میرے حسین آنسوؤں کے قطرے لے کر کے آگے بڑھے۔ ایک نگاہ اٹھاؤ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں کی طرف، کل انہی گھاٹیوں سے آمنہ کا چاند مدینے میں طلوع ہوا تھا، خوشیاں مچی تھی۔ آج انہی گھاٹیوں میں فاطمہ کا چاند غروب ہو رہا ہے۔ میرے حسین چلے، ایک نگاہ ڈالی مدینے پر۔ اے مدینے کے رہگزاروں الوداع، اے مدینے کی بہاروں الوداع، اے مدینے کے خاروں الوداع۔
اے مدینے کے پرکے بہارو الوداع، اے مدینے کے در و دیوار الوداع، اے مدینے کے شاہراہو الوداع، اے مدینے کے پھولو الوداع، اے مدینے کی بہارو الوداع، تمہارے یہاں رہنے والا حسین جا رہا ہے۔ ہم نے آقا حسین کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حسین اعظم کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، میرے آقا حسین جب دنیا پریشان ہوتی ہے تو مدینے کا رخ کرتی ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ سب مدینے جانے کے لیے بے قرار و بے چین ہے۔ ولی سے پوچھو مدینے کے لیے، غوث مدینے کے لیے، ابدال مدینے کے لیے، قطب مدینے کے لیے، مفکر مدینے کے لیے، مقرر مدینے کے لیے، محدث مدینے کے لیے، معتلم مدینے کے لیے، مصنف مدینے کے لیے، مجدد مدینے کے لیے، صحابہ مدینے کے لیے، ساری دنیا مدینے کے لیے تیار، چاہے امیر ہو، غریب ہو، لاوارث ہو، یتیم ہو، مفلس ہو، کوئی بھی ہو، مدینے جانے کے لیے بے قرار اور بے چین ہے۔ میرے آقا حسین ساری دنیا تو مدینہ جانے کے لیے تیار، مگر آپ مدینے سے باہر نکلے کیوں؟ آپ مدینے سے گئے کیوں؟ آپ مدینے سے رخصت کیوں ہوئے؟ حسین کی محبت نے جواب دیا، حسین کے محبتوں نے جواب دیا، ارے سنو سنو، کبھی مدینے آیا جاتا ہے اور کبھی مدینے سے جایا جاتا ہے۔ جب اپنا کام ہوتا ہے تو مدینے جایا جاتا ہے، اور جب مدینے والے کا کام ہوتا ہے تو مدینے سے باہر جایا جاتا ہے۔ میں اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، فاطمہ الزہرا کی پراپرٹی کے لیے نہیں، علی کے کھیت اور پیڑ کے لیے نہیں، بلکہ رسول اللہ کے دین مدین کی حفاظت کے لیے میں مدینے سے باہر جا رہا ہوں۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا آخر وقت ہے چلو مدینے کو، آخر وقت ہے چلو مدینے کو، کہ نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر، کہ نثار ہو کے مرے تربت پیغمبر پر۔ محترم حضرات، آج کی گفتگو بس یہیں پہ میں مختصر کرتا